اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد بنی ہاشم و بنی عبد المطلب پر زکوٰۃ حرام ہے۔ حدیث نمبر 2473، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حسن بن علی نے ایک کھجور صدقے کی اپنے منہ میں لے کر ڈال دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھو پھینک دے اس کو، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ حدیث نمبر 2474، اردو ترجمہ۔ شعبہ سے یہی روایت آتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہم کو صدقہ حلال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2475، اردو ترجمہ۔ شعبہ سے اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حدیث نمبر 2476، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے گھر جاتا ہوں اور اپنے بچھونے پر کھجور پڑی پاتا ہوں اور اٹھاتا ہوں کہ کھاؤں، پھر ڈرتا ہوں کہ صدقے کی نہ ہو اور پھینک دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 2477، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔ حدیث نمبر 2478، اردو ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور پائی اور فرمایا، آپ نے کی اگر صدقے کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔ حدیث نمبر 2479، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ کو یہ کھجور راستے میں پڑی ہوئی ملی۔ حدیث نمبر 2480، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ باب آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کو استعمال نہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2481، اردو ترجمہ۔ عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ جمع ہوئے ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب، اور دونوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم بھیج دیں ان دونوں لڑکوں کو، یعنی مجھ کو اور فضل بن عباس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ دونوں جا کر عرض کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحصیلدار بنا دیں زکوٰۃ و صدقات پر، اور یہ دونوں حضرت کو لا کر ادا کر دیں جیسے اور لوگ ادا کرتے ہیں، اور کچھ ان کو مل جائے جیسے اور لوگوں کو ملتا ہے۔ غرض یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی بن ابی طالب آ گئے اور ان کے آگے کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مت بھیجو، کہ حضرت قسم اللہ کی ایسا نہیں کرنے والے، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ زکوٰۃ سیدوں کو حرام ہے۔ پس برا کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ربیعہ بن حارث، اور کہا کہ اللہ کی قسم تم ہمارے ساتھ یہ جو کرتے ہو تو حسد ہے، حسد سے، اور قسم ہے اللہ پاک کی کہ تم نے جو شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا پایا ہے تو اس کا تو ہم تم سے کچھ حسد نہیں کرتے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ان دونوں کو روانہ کرو، اور ہم دونوں گئے اور حضرت علی کریم اللہ وجہ لیٹے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ چکے تو ہم دونوں جلدی سے حجرے میں آپ سے پہلے جا پہنچے اور کھڑے ہوئے حجرے کے پاس یہاں تک کہ آپ تشریف لائے، اور ہم دونوں کے کان پکڑے۔ یہ شفقت اور ملاعبت تھی آپ کی کہ لڑکے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا آپ سے کہ ظاہر کرو جو تم دل میں گڑھ کر لائے ہو۔ پھر آپ بھی حجرے میں گئے اور ہم بھی، اور ان دن آپ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔
پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ تم بولو۔ غرض یہ کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں قرابت والوں سے، اور ہم نکاح کو پہنچ گئے ہیں، یعنی جوان ہو گئے ہیں۔ پھر ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہم کو ان زکوٰۃوں پر تحصیلدار بنا دیں کہ ہم بھی آپ کو تحصیل لا دیں جیسے اور لوگ لاتے ہیں، اور ہم کو بھی کچھ مل جائے جیسے اوروں کو مل جاتا ہے، تاکہ ہمارے نکاح کا خرچ نکل آئے۔ پھر حضرت چپ ہو رہے بڑی دیر تک، یہاں تک کہ ہم نے چاہا کہ پھر کچھ کہیں، اور ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا ہم سے پردہ کی آڑ سے اشارہ فرماتی تھی کہ اب کچھ نہ کہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا میل ہے، شاید یہ مثل یہیں سے ہے کہ روپے پیسہ ہاتھوں کا میل ہے، مگر تم میرے پاس مہمیہ کو بلا لاؤ۔ یہ نام تھا آپ کے خزانچی کا، اور وہ خمس کے اوپر مقرر تھے، اور بلا لاؤ نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو۔ کہا راوی نے کہ پھر یہ دونوں حاضر ہوئے، اور آپ نے مہمیہ سے فرمایا کہ تم اپنی لڑکی اس لڑکے فضل بن عباس کو بیاہ دو، اور نوفل بن حارث سے فرمایا کہ تم اپنی لڑکی اس لڑکے سے بیاہ دو، یعنی مجھ سے۔ عبد المطلب بن ربیعہ سے جو راوی حدیث ہیں، غرض میرا نکاح کر دیا آپ نے، اور مہمیہ سے فرمایا کہ ان دونوں کا مہر خمس سے ادا کر دو، اتنا اتنا۔ زہری نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عبداللہ میرے شیخ نے تعداد مہر کی نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 2482 اردو ترجمہ۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ نے کہا کہ ان کے باپ ربیعہ اور عباس بن عبد المطلب دونوں نے عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس سے کہا کہ تم دونوں جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حدیث بیان کی جیسے اوپر گزری، اور اس میں یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور لیٹ رہے، اور کہا کہ میں باپ ہوں حسن کا اور سید ہوں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس جگہ سے نہ جاؤں گا جب تک تمہارے بیٹے نہ لوٹیں، تمہاری بات کا جواب لے کر جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجی۔ پھر اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میل ہے لوگوں کی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز نہیں، اور فرمایا بلاؤ میرے پاس مہمیہ بن خزا کو، اور وہ ایک آدمی تھے قبیلہ بنی اسد کے، کہ آپ نے ان کو تحصیلدار کیا تھا خمسوں پر۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2473 سے 2482 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔